علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، اب تک تو پتہ چل گیا کہ میں فلاں سن میں پیدا ہوا تھا، ایسے پڑھا ہوں، ایسے کھیلا ہوں، ایسے نوکریاں کی ہیں، ایسے شادیاں کی ہیں، یہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے، تمام اولیاء امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اگر آدمی کی عمر 40 سال ہو جائے نا، 40 سال، اور داڑھی میں سفیدی پھر جائے، اس کے بعد اگر وہ دل کالا کرتا ہے نا، تو یہ بیچارہ بہت نقصان میں ہے، بہت نقصان میں ہے۔ شیخ سعدی اسی ماں کو فارسی میں کہتے ہیں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو حال طفلی نگشت، اور 40 سال تو نے گزار دیے، ابھی تک تو انسان نہیں بنا، ابھی تک تیرے اندر وہی بچپنا پایا جاتا ہے، کب تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا؟ اس لیے موت سے پہلے قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، قسم اللہ اٹھاتے ہیں ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ کے نکالتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ روح کن لوگوں کی ٹوٹے گی؟ اور اہل اللہ کی موت، نیک لوگوں کی موت، بظاہر کومے میں ہیں، بظاہر آپ سمجھتے ہیں بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اب کن کی روح ٹوٹتی ہے۔ یاد رکھو، معاملات جن لوگوں کے جنہوں نے غصب کیا، غصب، بیٹیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو وراثت میں محروم رکھا، ظلم کیا، نہ حق تنگ کیا کسی کو، نہ حق پریشان کیا کسی کو، اب اس کا احساس نہیں ہے، چلے پر بھی زور ہے، حج عمرے پر بھی زور ہے، تبلیغ پر بھی زور ہے، نماز بھی پہلی صف میں ہے، لیکن اس بات کا خیال نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اور جن کے لیے میں کر رہا ہوں ان کا ذکر میں نے کر دیا کہ وہ تمہارے ساتھ قیامت والے دن کیا حشر کریں گے۔ کسی مسلمان پر ایسا وقت نہ آئے کہ جس وقت وہ دنیا سے جا رہا ہو اس پر کسی کا حق باقی ہو، کسی کا حق باقی ہو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کسی کا قرض ہے اس کو واپس کریں، پیسے نہیں ہیں ادائیگی کی نیت کر لیں، معافی تلافی کر لیں، اور جنہوں نے وراثت میں حق مارے ہوئے ہیں نہ ان کا حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے، حرام کی ایسی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ ایسے ہی لوگ مارتے ہیں، حرام کی تلافی مستحب سے نہیں ہو سکتی، فرائض کی تلافی نفل سے نہیں ہو سکتی، کہ آپ حرام بھی کھا رہے ہیں اور جاتے جاتے کسی کو 1000 روپے دے دی اور اپنے آپ کو سخاوت کا بڑا ڈنڈورا پیٹا کہ بڑا نیک آدمی ہوں میں، بھائی تو فرض پہلے ادا کر۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی دیندار ہے، دینداری کی کیا تعریف ہے؟ صرف داڑھی رکھی ہوئی اس نے، امامہ باندھا ہوا ہے، یہ تو مسلمان کو کرنا چاہیے۔ دیندار کی تعریف یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہوں، اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہوں، اس کی معاشرت ٹھیک ہو، اس کا کردار ٹھیک ہو۔ جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی پھر اس پر دیندار ہونے کا اطلاق ہوگا، اس کو پھر دیندار کہیں گے ہم۔ ورنہ دینداری کو اتنی آسان چیز تھوڑی ہے کہ بھائی ہر آدمی اٹھ کر وہ کہے جی میں بہت بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، بڑا نیک ہو گیا ہوں۔ تو دوستو، سب سے بڑا سفر ہمارا موت کا اور یہ آخرت کا باقی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ جو چند گزارشات میں نے آپ سے عرض کر دی، وقت تو بہت مختصر ہے، موضوع بہت طویل ہے، اس پر بات کرنا کے لیے خاصا وقت چاہیے، تو بہرحال اللہ سے درخواست گزار بھی ہوا کرے اور ہر وقت دعا میں اس بات کا اہتمام رکھا کرے۔ کئی لوگوں کی صبح ہوتی ہے شام نہیں ہوتی، شام ہوتی ہے صبح نہیں ہوتی، تو ہماری بھی ایک دن ایسا ہی ہوگا کہ کسی کی ہماری صبح ہوئی ہے شام نہیں ہوگی، شام ہوئی ہے پھر صبح نہیں ہوگی، ایسے ہوتا ہے۔ تو اس کی فکر جاری رکھیں، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آج اگر میری جدائی ہو جاتی ہے، آج اگر میں اس وقت سفر میں ہوں، میں چلا جاتا ہوں، تو میرے پیچھے کتنے معاملات ہیں، کتنے معاملات ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جس آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس پر ایک فرض حکم باقی ہے، جس نے ظہر کی نہیں پڑھی اس پر دوسرا حکم باقی ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے پیسے بٹورے ہیں، اب یہ ساری چیزیں باقی ہیں۔
اور جو پچھلے ہیں نا پیچھے، یقین جانو ان کو آپ کے میرے مرنے کے بعد صرف یہی ہوگا، اور دیکھو بستر شستر صحیح ہے مہمانوں کے لیے پورے، پلاؤ بریانی ٹھیک ہے، لوگوں کو اطلاع سب کو ہو گئی ہے، دفن کر دیا۔ آپ اور میں اپنے ماں باپ کی قبروں پر کتنے گئے ہیں پتہ کرو، کتنا یاد کرتے ہیں؟ کئی سفید ریش بوڑھے بیٹھے ہوں گے، وقت کم ہے، رحمانی صاحب کہیں گے میں اتنے دور سے آیا ہوں، کم از کم آپ سے 2-4 باتیں تو کرتا، لیکن آپ اگر محسوس نہ کریں تو 2 باتیں میں کر دوں اور جی بعد مسیدیاں مقتدی ڈاڑے ہونے نا تو بعد سزا ڈنڈا رکھ کے تو اسی ڈاڑے تھے نا تو سزا نہ چھڑیا کرو، اچھا علماء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی نے جنگ کی تھی ایسی جڑیں سو کے ہوا اس نے کتھا پتہ ہے وہی بابو پتا کرو کتھا ہو کہ تس نے مقتدی بڑھیا سیاسی گلا میں سمجھ لیں ہاں تو بات میری سمجھ رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے تھے جی تو امتحان بھی کہنا نا سوتے جو کہ جاگ دو ہاں دسو نا میں کیا گل بیان کرتا سا جی بزرگوں سے صحیح نوٹ کی تھی یہ گل نماز چھوٹ جائے نماز معاملات اس کے رہ جائیں اور اس پہ موت آ گئی ہے پچھلوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو یہی دلچسپی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے ارے جی قبر بناؤ جلدی عزت کیسے بچ جائے مہمان روٹی کیسے کھا کے چلے جائیں مہمانوں کے لیے گرم بستروں کا انتظام ہو جائے ہیٹر کیسے لگ جائے لکڑی گھر میں برابر ہے کہ نہیں ہے آئے ہائے اللہ کے حبیب نے فرمایا جب اپنے ماں باپ کو اپنے محسنین کو دفن کرو اس وقت تک قبر سے نہ اٹھو جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے جب تک اس کو گوشت بنا کر تقسیم نہیں کیا جاتا اس وقت تک تم ان کی قبر پہ بیٹھ کے استغفار کرو ابھی معاملہ شروع ہونے لگا ہے آگے زندگی کی کارگزاری شروع ہو رہی ہے اب تو رونے کا مقام ہے اب تو بڑی پریشانی کی بات ہے وہاں پر تو ہمارے مرنے کے بعد بھی سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا بریانی پکی ہے نہیں پکی دسترخوان بچ گیا ہے نہیں بچھا مہمان کدھر آئے کدھر سے گئے اور پھر بیٹھ کے تبصرے کریں گے کون آیا تھا کون نہیں آیا کتنے لوگ تھے جنازے میں یقین جانو سیدنا عثمان کے جنازے میں صرف 17 آدمی تھے کتنے آدمی تھے آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے تھے اس سے اور جنازوں کی قلت اور کثرت کی کوئی بات نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا 40 آدمی شریک ہو گئے اللہ اس میت کو بخش دیں گے لیکن ہو صاحب ایمان ہو اللہ کی رضا والے ہوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اپنی عبادات کو اپنے اخلاق کو اور اپنی جتنی چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اس کی نصیحت وصیت ضرور کریں اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو اس کی نصیحت وصیت ضرور کریں کئی لوگ بڑی مردانگی سمجھتے ہیں اس کو کہ جی میں صاحب کچھ اپنے کو رکھا ہوا ہے اس کو مردانگی نہیں کہتے اور انجام کے ڈر کے اعتبار سے جو بات میں کرنے لگا تھا بھول رہا ہوں میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے ماں کو اور وہ پشتوں میں مجھے کہتی ہے بچے ظہور کے ولاڑے میں آنکھ میں کھڑی ہوں اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بیٹا اگر ماں سے خواب کے اندر یہ بات سن لیتا ہے کہ جی میں آنکھ میں کھڑی ہوں میرا کچھ کرو کہتا ہے خواب تو پھر اتنی ہوتی ہے جاگ گیا مجھے کہنے لگا میں بڑگرام سے آیا ہوں بہت پریشان ہوں ماں کے بارے میں ایسی خواب ہے میری کیا تعبیر ہے اس کی میں نے کہا اتنی واضح خواب کی کیا تعبیر بتاؤ آپ کو ماں کے لیے تو صدقہ کرو اس نے کہا ہر درجہ غریب ہوں صدقے کی پوزیشن نہیں ہے میں نے کہا قرآن پڑھ کے بخش دو کہتے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے آج کہتے ہیں مدارس والے کیا کرتے ہیں علماء کیا کرتے ہیں یہ تبلیغ والے کیا کرتے ہیں میں نے کہا سورہ اخلاص یاد ہے کہتے نہیں آپ یقین کریں سورہ اخلاص بڑی مشکل سے میں نے اس کو یاد کرائی میں نے کہا یہ ماں کے پیچھے ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھا کرو ایک قرآن کریم کا ثواب اللہ تمہاری ماں کو پہنچائیں گے جو آدمی 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے آئے تھے
اتنی فضیلت والی صورت ہے، اتنی شان والی صورت ہے یہ. میں نے اس کو سورہ اخلاص یاد کرائی. میں نے کہا یہ پڑھا کرو. جاوید صاحب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار بات یہ ہے، ماں باپ کے حالات کو اولاد سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے والدین میں کیا چیز غلط تھی جو ہم نہ کریں اور اتنی بڑی مشقت میں پڑی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، ہم 6-7 بہن بھائی گھر میں، ہماری 7-8 6-7 بھابیاں، جب تک ہمارے ماں باپ زندہ رہے ہماری بھابیوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا. ایک آٹے کا پیڑا زیادہ ہو گیا، ایک روٹی زیادہ ہو گئی، اس پہ جناب 500 گالی، 500 گال دینا. تمہارے باپ کی حیثیت، تمہاری ماں کی حیثیت، تم ہوئی بڑی بغیرت خاندان کی، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے جب بیٹیاں کسی کی بیاہ کے لایا کرو نا، اس کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ انسان بن کے رہا کرو. یہ آٹا گونتی ہے، اس آٹے میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں اور تم ان کو گالیاں بکتے ہو. اب جس وقت کسی مظلوم کو گالی ملتی ہے نا، کسی پریشان حال کو گالی ملتی ہے، وہ گالی کا جواب تو نہیں دے سکتی. ابھی گالی کا جواب دے گی تو دیور تک سارے مارنے کو لوٹ جائیں گے. خاوند الگ مارے گا، بیوی الگ مارے گی. میرے پاس ایک کہانی ہے، ایک خاتون نے مجھے ٹوبا ٹیکسنگ سے فون کیا، پنجاب کا کوئی شہر ہے، فون ملایا، کہتی ہے پیر صاحب میں خودکشی کر رہی ہوں، دعا کرنا میرے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. فون بند ہو گیا. میں نے کہا کال ٹریس ہو گئی تو کہیں گے آخری ٹیلی فون کس کو کیا تھا مرنے سے پہلے، فون کس کو کیا اس نے. میں نے آگے سے فون ملایا، میں نے کہا یہ اس محلے کی خاتون کہنے لگی جی ہمارے پڑوس میں خاتون رہتی ہے، اس نے فون کیا، مجھے پتہ نہیں کیا بات کی اس نے آپ سے. میں نے کہا جلدی پیدا کرو، اس کو جلدی پیدا کرو. آپ یقین کریں، کہنے لگی 3-4 بچوں کو تیار کر کے میں نے اسکول بھیج دیا، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میری زندگی کا آخری دن ہے. آپ کو کہیں کارڈ میں نے پڑھا تھا تو آپ کا نمبر میرے پاس آیا، ماں باپ میرے ہے نہیں ہیں، تو میں نے کہا میں آپ سے دعا کرا دوں جاتے جاتے. یا اللہ. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ یہ دوستوں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، یہ اصلاح کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم انسان بن جائیں. کہتا ہے جی بس خاوند اتنا ظالم ہے، ساس اتنی ظالم ہے، بس 5 کلو کا تیل کا ڈبہ پورا مہینہ پورا کرنا ہے، پراٹھا بھی دینا ہے ان کو، صبح سالن بھی تل کے دینا اچھا کر کے، ختم ہو گیا تو بس ماں دادی کی گالیاں اور مار ہے بس. تو آج مجھے خطرہ ہے کہ مجھے اپنا خاوند مجھے بہت مارے گا، ساس کے تیور کو ٹھیک نہیں آج، تو میں مار نہیں سہ سکتی. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں سبزیاں لگتی ہیں، سبزی کی ایک دوائی ہے، آج وہ میں پی کر اپنی جان ہی چھڑاتی ہوں ان سے، اپنی جان ختم کرتی ہوں ان سے. دوستو یہ معاشرے کا وہ لمحہ فکریہ ہے جس کی وجہ سے موت کا وقت ہم سب پہ خراب ہوگا. تو سب کو جیسے عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ اگر ہم ایسے مسلمان ہو گئے نا تو پھر ہماری روح جب نکلے گی نا، ہماری روح، فرشتے بھی دھوم مچائیں گے اس وقت، کہیں گے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. دشمن بھی قبر پہ کھڑے ہو کے آ کے کوئی بری بات نہیں کرے گا، دشمن بھی آپ کی اور میری موت پر دعا کرے گا کہ کتنا اچھا آدمی تھا یہ، کتنے اچھے انسان تھے یہ. تو اس زندگی کی تعمیر کرنی ہے. تو میں آخری باتوں میں سے آپ کو، آج کل نوسر بازی بہت زیادہ ہے، نوسر بازی سمجھتے ہیں نا، دھوکہ فراڈ. اور ایک دھوکہ فراڈ ان لوگوں کے لیے جو حد درجہ بیوقوف ہیں، وہ چڑھ جاتے ہیں تعویذوں والوں کے ہاتھ، انفرادیوں کے ہاتھ. او جی آپ پہ تو کالا جادو ہے، او ہاں سارے جن آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے ابھی، بس خیر نہیں ہے تمہاری، یہ سارا کاروبار تمہارا جنوں نے خراب کیا ہوا ہے. یہ سارے بھائی جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور مردانہ نماز ہوتی ہے مسجد میں، زنانہ نماز ہوتی ہے گھر میں. مردانہ نماز کہاں ہوتی ہے؟
اور زنانہ نماز کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں. تو اگر یہ مرد ہے تو یہ کہاں ہوگا؟ مسجد میں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کے کانوں میں فرشتے پیشاب کر دیتے ہیں، شیاطین پیشاب کر دیتے ہیں. شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اب جس کی دماغ شیطان کی لیٹرین ہو اس کو سکھ ملے گا؟ سارا دن ٹکرے مارے گا وہ. اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کی نماز نہ پڑھنے والا آدمی سارا دن شیطان کا جھنڈا لے کر پھرتا ہے. اب اس کو کیسے سکون ہوگا؟ کیسے اطمینان ہوگا اس کو؟ اب ساری دنیا کے جادوگر اگر جادو کریں اور سب کی ظلمت ایک طرف، یہ اس نے جو نماز نہیں پڑھی نا اس کی نحوست ایک طرف ہے. اور غسل میں تاخیر کرنا، مسلمان ناپاک سوتا ہی نہیں ہے، ناپاک کپڑے میں نہیں سوتا، کبھی ناپاک بستر پہ نہیں سوتا، اور 10 20 سال پرانے ٹراؤزر واش روم میں لٹکے ہوئے ہیں. بھائی وہ گندا واش اٹھ کے ٹراؤزر پہن لیا اور اس میں سو گئے رات کو. اور بھائی رات کو آپ کو پتا ہے شریر جنات بڑے بڑے خواب آ رہے ہیں، کبھی پہاڑ سے گر رہا ہے، کبھی کتے پیچھے لگے ہوئے، کبھی کیا جانور پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ ناپاک سونے کا وبال ہے، یہ بے نماز سونے کا وبال ہے یہ. اب آپ کسی پہ جادو کا الزام نہ لگاؤ. یہ کالے علم سے زیادہ تمہارے کالے اعمال خطرناک ہیں جنہوں نے یہاں تک بات کر دی ہے. یہ کالے اعمال ہیں، یہ کالا علم نہیں ہے یہ. تو وہ جو کالے علم کی تشخیص کرتے ہیں نا ان کی بھی داڑھی لگ جاتی ہے، ان کا بھی کام نکل جاتا ہے، آپ کو بھی کام نکل جاتا ہے. چلو میرے ایک دوست ہے مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت جب تک دنیا میں بیوقوف ہے نا تو نوسر بازوں کی چاندی رہے گی. جب تک دنیا میں بیوقوف ہے نا نوسر بازوں کا مزہ رہے گا، جب بیوقوف ختم ہو گئے تو نوسر باز کہاں جائیں گے پھر؟ ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. آخری وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہے سورہ یاسین بلا ناغہ پڑھا کرو. ظاہری باطنی حاجات کے لیے جو بھی مسئلہ ہو، جو آدمی سورہ یاسین پڑھے گا وہ نامراد نہیں ہوگا، وہ نامراد کبھی نہیں ہوگا. فجر کے بعد سورہ یاسین لازماً پڑھا کرو، اور جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت لازمی کیا کرو. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، عمر گزر گئی ہے، ابھی تک پڑھو پوچھو کلمہ پڑھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. یہ ابھی تک کلمہ صحیح نہیں آتا. آپ لوگ تو مولانا جوید رحمانی صاحب ہمارے پنجاب میں تو جسے پوچھو کلمہ سناؤ جی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. یہ کلمہ سنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمہ شریف کو، اس کلمے کو زندگی میں ایک دفعہ کوشش کرو کہ اس کو 70,000 بار پڑھ لو اپنی آخرت کے لیے. ایسا سا پڑھو نا، آج جیسے 200 پڑھا 500 پڑھا، نجات کی نیت کر کے 70,000 بار کی تعداد ایک بار پوری کر لو اس کی. اور پھر روزانہ کوشش کیا کرو صبح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ. اسی طریقے سے استغفار ہے، درود شریف ہے. اور ایک درود اگر آپ کو یاد ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اس درود کو پڑھا کرو وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی الامی. یہ درود اتنا مبارک ہے، 1025 منٹ پڑھو بغیر تسبیح کے تو 1000 ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص 1000 بار مجھ پہ درود پڑھ لے روزانہ، موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو دنیا میں اس کو جنت والا گھر دکھائیں گے اس کو. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک